منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ الفرقان کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے جو کہ آیت نمبر 61 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 77 پہ ختم ہوتا ہے. مکے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور الفرقان جو اس سورت کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرار دیا ہے. الفرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والی چیز، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی بات اس کے اوپر پرکھ کر غلط یا صحیح ثابت کی جا سکتی ہے، جھوٹ یا سچ ثابت کی جا سکتی ہے، باطل یا حق کیا ہے وہ اس قرآن کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جو کسی بھی معاملے میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ کن ہے، بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت ہے وہ ہستی اللہ کی جس نے یہ فرقان نازل کیا، یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب نازل کی علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے تھے اور پھر اللہ نے انہیں اپنا رسول بنایا، لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی. عبد کا بنیادی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے کہ جو اپنی مرضی کا مالک نہ ہو. عرب میں غلام ہوا کرتے تھے، ان کو بھی عبد کہا جاتا تھا، عبد کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنے آقا کے حکم کے پابند ہوا کرتے تھے. حالانکہ وہ آقا جو دنیاوی طور پر ان کے مالک اور آقا تھے انہی جیسے انسان تھے، کسی بنا پر ان کے وہ مالک بن گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، زندگی کی ہر نعمت دینے والا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کا بندہ اللہ کی مرضی کے اوپر چلے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے.
اللہ نے جس کام کے کرنے کا اسے حکم دیا ہے وہ کرے، اور جس کام سے اسے روک دیا ہے اس سے رک جائے، منع ہو جائے۔ ایسا رویہ اختیار کرنے والا ہی اللہ کا عبد یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور اگر وہ اپنے مالک کی بات کو رد کر دے، اللہ کی بندگی کے بجائے دوسرے کسی کی بندگی اختیار کرے، اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرے، بغاوت اور سرکشی کا رویہ اپنائے، تو پھر وہ اللہ کا عبد یعنی بندہ نہیں ہے، پھر وہ اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے جس کے کہے پر وہ چل رہا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی بندگی کہنے کو تو کوئی بھی نہیں کرتا، سب اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، سب اس کو برا کہتے ہیں، لیکن اس کی ترغیبات پہ عمل کرنا، اس کی بات کو مان لینا، اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنے آباء و اجداد کی رسوم کی اندھی پیروی کرنا، اپنے پیروں اور مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا، تو یہ اصل میں شیطان ہی کی بندگی ہے، کیونکہ ان کاموں کا حکم اور ان کاموں کی ترغیب شیطان ہی انسان کو دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بات چھوڑ کر دوسروں کی بات مانے، اس کو اپنائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل معنوں میں اللہ کے عبد، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، اور فرمایا کہ اپنے اس بندے کے اوپر ہم نے یہ فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ دنیا والوں کو ڈرائے اس انجام سے جس کی طرف یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف، اپنے جیسے انسانوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا قرار دے کر، ان کو بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا سمجھ کر، تو ان کو ڈرائے کہ یہ عقیدہ یہ تمہارے مالک کو ناراض کرنے والا ہے، اور یہ ناراضگی ایسی ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دے گا، پھر مرنے کے بعد ایک لمحہ بھی چین و سکون تمہیں میسر نہ ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھو، چاہے تمہارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے، چاہے تمہارے مذہبی اور سیاسی رہنما تمہیں یہ تعلیم دیتے چلے آئے، بات وہ مانو جو اللہ تم سے تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع و سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ صدقہ خیرات قربانی نہ کرو۔ تو فرمایا کہ وہ بابرکت ہستی ہے اللہ رب العالمین کی کہ جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اس کائنات کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کسی بابا، کسی پیر، کسی ملنگ اور کسی نام نہاد پہنچی ہوئی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بھی اپنا اختیار نہیں سونپا ہے۔ پوری کائنات میں ایک اللہ کا حکم چلتا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں، اور اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، کوئی بھی شے ہے اللہ کے پیدا کیے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہر شے اللہ کی تخلیق ہے تو پھر وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟
اللہ کے ہمسر، اللہ کے مد مقابل اسے کیسے لایا جا سکتا ہے جس کو بنایا اللہ نے، چاہے وہ برگزیدہ سے برگزیدہ نبی ہو، مقرب سے مقرب فرشتہ ہو، یا پھر کوئی بھی چیز ہو، چاند، سورج، پہاڑ، سمندر، دریا۔ انسانی سوچ نے انسانوں کو بڑی گمراہ کن راہیں دکھائی ہیں۔ کبھی انسان نے چاند سورج کو پوجا ہے تو کہیں پہاڑوں، درختوں اور دریاؤں، سمندروں کو پوجا ہے، کہیں اپنے جیسے انسانوں کو پوجا ہے، نبیوں ولیوں کو، ان کی تعلیمات کو فراموش کر کے انہی کو مشکل کشا اور حاجت روا مان کر ان کی پوجا پاٹ کے مراسم ادا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، فقدرہ تقدیرا، اور اسی نے ان کی تقدیر مقدر کی ہے، انہیں کیا کرنا ہے، کتنے وقت کے لیے دنیا میں رہنا ہے، کب انہیں مر جانا ہے، کب فنا ہو جانا ہے، کب ختم ہو جانا ہے، یہ سب اللہ نے طے کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طے کردہ چیز کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ فرمایا کہ پھر ان مشرکوں کی عقلوں کو دیکھو کیسے یہ نادان ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، دوسرے داتا، دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھے ہیں، بگڑیاں بنانے والے، غوث اور فریاد رس بنا رکھے ہیں، حالانکہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ خلق کل شیء، ہر شے اللہ نے پیدا کی، اور جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تو وہ آئے۔ جتنا عرصہ حیات اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اتنا ہی وہ دنیا میں گزار سکے، اس کے بعد موت کا ہاتھ ان تک بھی پہنچا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، چلے گئے۔ فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ لوگ ان سے فائدے اور نقصان کی امیدیں رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، یہ ہماری روزی میں اضافہ کریں گے، یہ ہمارے گھر میں برکت ڈالیں گے، یہ بابا اگر ان کی نظر و نیاز نہ کی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو اپنے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ تو ان کو موت کے اوپر کوئی اختیار تھا، نہ زندگی کے اوپر کوئی اختیار تھا، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ذرہ برابر بھی ان کا کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام معبودوں کے تمام ان صفات کی نفی کر دی جو ان کی طرف منسوب کی جاتی تھیں، مشرکین مکہ ان کی طرف منسوب کرتے تھے، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہوں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لات، منات، حبل، عزا، کتنے ہی نام ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے صحیح، ابراہیم اللہ کے خلیل صحیح، لیکن ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، زندگی اور موت ان کے اختیار میں نہیں ہے، ذرا سی کوئی چیز بھی اس کائنات میں ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کی بات کتنی کھلی اور واضح ہے، اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے، لیکن اس دور میں شرک کے علمبرداروں کی زبانیں بند تھیں، وہ یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ہمارے بابا کے پاس بھی اختیارات ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ آج کے جو شرک کرنے والے ہیں
وہ ببانگے دوہل اعلان کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ان نام نہاد اولیاء اللہ کے پاس بھی ایسے اختیارات ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ ملک الموت روح قبض کیے لیے چلا جا رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں کہ یہ جو تو روحیں قبض کر کے لے جا رہا ہے اس میں میرے کسی مرید کی روح تو نہیں ہے؟ ملک الموت کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کے ایک مرید کی بھی روح میں نے قبض کی ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ وہ روح واپس کر دے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا۔ وہ غصے میں آ کر روحوں کا تھیلا چھین لیتے ہیں، ساری روحیں آزاد کر دیتے ہیں۔ اب وہ فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ جی یہ ایسا مسئلہ ہو گیا، تیرے ایک بندے نے میری قبض کی ہوئی ساری روحیں دوبارہ آزاد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک دے دیتے تو باقی ساری بچ جاتی۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی کہتا ہے کہ ایک کے بدلے میں ساری بچانے کا سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھے جاتے ہیں کرامات اولیاء کے نام پر۔ اسی طرح سے شاہ ولی اللہ دہلوی مشہور شخصیت ہے بر صغیر کی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کے نزدیک وہ اکابرین میں شمار کیے جاتے ہیں، بڑا ان کا مقام مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خاندان ولی اللہ ہی نے بر صغیر میں قرآن و حدیث کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو کیسی خدمت کی ہے؟ ان کی کتاب انفاس العارفین سے ایک مثال سے ہی واضح ہو سکتا ہے۔ انفاس العارفین نامی کتاب جو شاہ ولی اللہ نے اپنے باپ، اپنے تایا اور اپنے چچا کے کمالات پر لکھی کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے ولی تھے، کتنے صاحب کمال تھے۔ اس میں ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے تایا ابو رضا محمد مسجد میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ پہلے بڑے بڑے اولیاء ہوا کرتے تھے، آج کل ایسے اولیاء نہیں ہوتے۔ تو تایا نے اس سے پوچھا کہ تو یہ کیا کہتا ہے، کون ہوتے تھے بڑے بڑے اولیاء اللہ؟ اس آدمی نے کہا کہ بایزید بستامی بہت بڑے ولی تھے۔ تایا نے پوچھا کہ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ کسی کو نظر بھر کے دیکھتے تھے تو وہ گر کے مر جاتا۔ تایا نے کہا کہ اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ کوئی کم بات ہے، نظر بھر کے دیکھنا اور مار دینا۔ تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو بایزید بستامی صرف مار سکتے تھے، لیکن میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کے زیر سایہ ایسی تربیت دی ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو مار دوں اور جب چاہوں دوبارہ زندہ کر دوں۔ عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا انہوں نے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا رحمت اللہ موچی، اس کی طرف تایا نے نظر بھر کے دیکھا، وہ وہیں گر کے مر گیا۔ اس آدمی کو کہا کہ جاؤ دیکھو رحمت اللہ موچی کو، وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ اس آدمی نے جا کر ہلایا جلایا، دیکھا، کہا کہ ہاں جی یہ تو مر گیا بالکل 100%۔ تایا نے کہا کہ اب تو کیا چاہتا ہے، دوبارہ زندہ کر دوں؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں جی یہ غریب آدمی ہے، دوبارہ زندہ کرتے مہربانی ہوگی۔ تو تایا نے دوبارہ نظر بھر کے دیکھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور وہ تعجب کرنے لگا کہ میں کیا کہیں خواب دیکھ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا۔ تو غرض یہ کہ قرآن و حدیث کو جھٹلانے کے لیے ان نام نہاد اولیاء اللہ نے ایسے ایسے واقعات گھڑے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے روح سے وہ کھلا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہاں سورہ فرقان میں آیت نمبر 3 میں کہ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا،
کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے اور پکارتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء صحیح، خلیل اللہ صحیح، لیکن زندگی اور موت پر اختیار نہیں رکھتے تھے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہاں شاہ ولی اللہ کے تایا جو ہے وہ یہ دعویٰ کریں کہ میرے پاس یہ اختیار ہے، جب چاہوں کسی کو نظر بھر کے دیکھ کے مار دوں اور جب چاہوں دوبارہ زندہ کر دوں، نظر بھر کے دیکھوں۔ تو اس دعوے کو جو سراسر خدائی کا دعویٰ ہے کفر نہ کہا جائے، اور ایسا دعویٰ کرنے والے اور اس کو سچا ماننے والے کو طاغوت نہ کہا جائے اللہ کی کتاب کے مطابق، تو پھر اور دوسرا کوئی فیصلہ ایمان والے کا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں مشرکین کے شرکیہ عقائد کی بھرپور طرح سے نفی کی ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سند نہیں ہے ان کو پکارنے، ان کو مشکل کشا حاجت روا ماننے کی، ان کی نظر و نیاز کرنے کی۔ سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کا حق کسی اور کو نہ دو، اللہ کے اختیارات کسی اور میں تسلیم نہ کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے احکامات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو آخری رکوع میں نے تلاوت کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کہ بابرکت ہے وہ ہستی اللہ کی جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان کے اندر اس نے سورج چمکتا ہوا، چراغ اور یہ روشن چاند یہ اللہ نے بنایا۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ آسمان میں اللہ نے برج بنائے۔ برج سے مراد ستاروں کے وہ جھرمٹ ہیں جو اس وسیع کائنات کے اندر مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں، اور وہ انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ ستاروں کے ذریعے سے راستے کی رہنمائی بھی لی جاتی رہی ہے کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے، کہ کہاں ہمیں سفر کرنا ہے۔ اور تیسری چیز بتائی گئی کہ یہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، شہاب ثاقب، شیاطین کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے جب وہ آسمان پہ کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ستاروں سے کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ وابستہ رکھنا یہ غیر اسلامی چیز ہے۔ آج لوگوں نے طرح طرح کے عقائد و نظریات ستاروں سے وابستہ کر لیے ہیں کہ یہ فلاں مہینے میں پیدا ہوا، اس کا ستارہ یہ ہے، اس کا برج یہ ہے، اور اس کے لیے یہ ہفتہ خطرناک رہے گا، اس کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ اخباروں میں، ذرائع ابلاغ میں کالم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس ہفتے سفر کریں یا نہ کریں، کاروبار کریں یا نہ کریں۔ تو یہ خالص ہندوانہ نظریات ہیں۔ ستاروں کے آسمان پہ جو بہت سے جھرمٹ ہیں ان کو مختلف اشکال دے دی گئی ہیں اپنی طرف سے جوڑ جاڑ کے، کسی کو بیل کی شکل دے دی گئی ہے، کسی کو شیر کی شکل دے دی گئی ہے، کہیں مچھلیاں بنا دی گئی ہیں تو کہیں ترازو بنا دیا گیا ہے۔ سند کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کیونکہ انہی نقطوں کو جوڑ کر کچھ اور بھی بنایا جا سکتا ہے، مینڈک بھی بنایا جا سکتا ہے، ہرن بھی بنایا جا سکتا ہے، مرغی بھی بنائی جا سکتی ہے، نقطوں ہی کو تو جوڑنا ہے۔ تو یہ چیز اسلامی تصورات میں شامل نہیں ہے۔ برج پہلے جیسے ہم جانتے ہیں کہ قلعے بنائے جاتے تھے، شہر قلعہ بند ہوا کرتے تھے، چاروں طرف دیواریں ہوا کرتی تھیں، اور
ان قلعے کی دیواروں پہ جگہ جگہ برجیاں ہوا کرتی تھیں. ان برجیوں پر پہرے دار بیٹھے ہوتے تھے، وہ نگاہ رکھتے تھے آس پاس کے علاقوں پر کیا ہو رہا ہے، کوئی دشمن حملہ تو نہیں کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے نگرانی کے کام لیے جاتے تھے. تو برج سے مراد واضح نمایاں نظر آنے والی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ جو ستاروں کے جھرمٹ بنائے ہیں، ان گنت ستارے ہیں آسمان میں. کتنے ہی ستارے ایسے ہیں کہ جن کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے جھرمٹ ہیں، کتنے بہرحال، لیکن یہ آسمان کی زینت کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے بتایا کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، کسی بابا، کسی پیر، کسی ملنگ نے نہیں بنایا ہے. اور اس آسمان کے اندر ان ستاروں کے جھرمٹوں کے علاوہ چمکتا ہوا سورج اور روشن چاند بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ رات اور دن کو بنایا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا، اور یہ اس کے لیے سامان نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہے. وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے رات ہمارے لیے کتنے کام کی چیز بنائی ہے. ہم دن میں کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، پھر صبح محنت کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں. اللہ نے دن بنایا ہے، اگر رات ہی رہے ہمیشہ، دن نہ ہو تو ہمیں کام کاج میں کتنی مشکلات پیدا ہوں. اگر تھوڑے سے علاقے کو روشن کرنا ہو تو کتنی زیادہ بجلی ہمیں خرچ کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سورج کتنی زیادہ روشنی ہمیں فراہم کر رہا ہے، توانائی فراہم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ ان سے کہو کہ بھلا اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر رات طاری کر دے تو کون تمہارا معبود ہے جو تمہیں دن لا کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن تمہارے اوپر طاری کر دے تو کون تمہارا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. تو فرمایا کہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہے. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوا کرتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلا کرتے ہیں. ویسے تو سبھی رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے ہم سب پابند ہیں، چاہے مومن ہوں یا کافر ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو عباد الرحمن قرار دیتا ہے کہ جو اللہ کی بندگی کو مان کر اس کی عبادت کے راستے پر چل رہے ہیں، خالص اس کی عبادت کرنے والے اور اس کے احکامات کو ماننے والے ہیں. تو فرمایا کہ یہ زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں سلام. یہاں دو باتیں بیان کی گئیں، زمین پر نرم چال چلنا اور جاہلوں کا منہ کو آنا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی جو شرافت سے، رواداری سے رہنے والا ہو، جاہل اس کے منہ کی کیوں آئیں گے؟ اس وجہ سے کہ رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، لیکن بات وہی ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے. جس طرح سے آج قوم نے سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں. تو عباد الرحمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سفید پوش، عاجزی سے چلنے والے، انکساری کا نمونہ بنے ہوئے، لیکن شرک اور کفر معاشرے میں کھلا ہو رہا ہے، ان کی زبان نہیں کھل رہی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بات چھیڑیں گے اگر تو پھر لوگ تو برا مانیں گے، اختلاف پیدا ہوگا۔ تو اللہ کے بندے تو یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں تاکہ ایمان کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ وہ کھلی بات کرتے ہیں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم اور دستگیر نہیں ہے، غوث الاعظم اور دستگیر ایک اللہ ہے۔ علی حجویری داتا گنج بخش نہیں ہے، داتا دینے والا اور گنج بخش خزانے بخشنے والا ایک اللہ ہے۔ معین الدین چشتی غریب نواز نہیں ہے، غریبوں کو امیروں کو سب کو نوازنے والا ایک اللہ ہے۔ کھلی بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں کہ تمہارے یہ بابا، تمہارے یہ پیر، تمہارے یہ ملنگ بے اختیار ہیں، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو جو ان کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کی نظر و نیاز کرنے والے، ان کے عرس اور میلے کرنے والے، ان سے مانگنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان ایمان والوں کے منہ کو آتے ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں پتھراؤ کرتے ہیں، کہیں ان کے پیچھے جلوس نکالتے ہیں، کہیں جو ہے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے ان سے جوابی کارروائی کے بجائے اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نہیں سننا چاہتے، ہم نے اللہ کی بات پہنچانی تھی، آپ کی مرضی، اگر آپ کو یہ بات بری لگتی ہے کہیں اور جا کر سناتے ہیں، اور دوسرے اللہ کے بندے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں۔ زبردستی تو نہیں ہے، زبردستی تو نہیں منوانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی عاجزی کا حال ہوتا ہے، ان کی چال تکبر سے عاری ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری والے ہوتے ہیں، ایمان کی کھلی اور کھری بات کرتے ہیں، جاہل الجھتے ہیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی سلام، کہیں اور جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کی بات وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مدد مانگنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، جب کوئی دنیاوی آنکھ انہیں نہیں دیکھ رہی ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مدد مانگنے والے، رکوع و سجدے کرنے والے، اللہ کے آگے عاجزی سے گڑ گڑانے والے، تو یہ ایمان والوں کا حال ہوتا ہے۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور پھر یہ رحمان کے بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچانا، کیونکہ اس کا عذاب جان کو لپٹ جانے والا ہے، وہ کوئی سہنا آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو قناتوں کی طرح سے انہیں گھیر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب یہ چلائیں گے کہ پانی پلاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے ہوگا۔ یشوی الوجوہ، کہ جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بیشک شراب وسعت مرتفقہ، بہت ہی بری پینے کی چیز اور بہت ہی برا مقام ہے۔ تو ایمان والے جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا مالک جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ میں رکھ، جہنم سے ہمیں بچانا، اپنی لازوال جنتوں میں داخل کرنا۔ تو حالانکہ یہ ایمان والے عاجزی اور انکساری والے بھی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بھی ہیں، راتوں کو اٹھ کر سجدے اور قیام کرنے والے بھی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے، ہم بہت پہنچ گئے ہیں، بڑے ہم عبادت گزار اور متقی ہو گئے ہیں۔ ایمان والے یہ نہیں سمجھتے۔
وہ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا انہا ساعت مستقرم و مقامہ، وہ بہت ہی بری جگہ اور ٹھہرنے کا بہت ہی برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ اسراف اور کنجوسی کے درمیان ہوتا ہے، نہ تو بالکل کھلا ہاتھ ہوتا ہے کہ بے دریغ خرچ کیے جا رہے ہیں، چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے، جا و بے جا صرف کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اڑائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک ایمان والا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے اس کا مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب بھی لے گا، کم دیا ہے تو کم حساب لے گا، زیادہ دیا ہے تو زیادہ حساب لے گا۔ تو ان کا خرچ جو ہوتا ہے اللہ کے دین کے راستے میں نہیں، اللہ کے دین کے راستے میں تو جتنا خرچ کیا جائے کم ہے۔ اپنی ضروریات کے معاملے میں اسراف سے کام نہیں لیتے کہ کپڑے خرید کر ڈھیر کر دیے، پہننے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے، اور ضروریات کی چیزیں لا کے گھر میں بھر دیں، استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ جو ہے بیکار ہو رہی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی جو ضرورت کی چیز ہے وہ لے لیں، استعمال کریں، باقی دوسرے جو اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں، مومن بندے ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی ضروریات بھی دیکھیں کہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کوئی معاونت ہو سکتی ہے تو ہم کریں۔ تو فرمایا کہ نہ تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں کہ اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے بیجا اسراف سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر رہتا ہے۔ فرمایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ ایمان والے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا کر نہیں پکارتے۔ یہ نہیں کہ یا اللہ مدد، یہ بھی، یا رسول مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا غوث مدد بھی، تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا لیے۔ لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کیا تھا اس کی نفی کر دی۔ ایک اللہ کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم واضح ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو ایک اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے، ہانڈی میں ڈالنے کے لیے نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ تو ایک ایمان والے کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پکارنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ کو پکارنا بغیر کسی ملاوٹ کے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر اللہ کو بھی پکارا، دوسرے کو بھی پکارا تو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا لیا، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے یا رسول مدد کہہ کر، یا پھر اللہ کے نیک ولی علی رضی اللہ عنہ کو پکارے یا علی مدد کہہ کر، تو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنانا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا کر نہیں پکارتے۔ ایک بات اس میں قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، ہم توحید کا علم بلند کرتے ہیں،
خاص طور سے دیوبندی حضرات، حالانکہ ان کے مشہور عالم محمود الحسن دیوبندی اسیر مالٹا کے نام سے جو مشہور ہیں، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے تفسیر عثمانی کے نام سے، اس میں اسی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت حاشیے میں لکھا ہے کہ بات یہی صحیح ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن اگر کسی مقبول بارگاہ الہی بندے کو رحمت الہی کا محض ظاہری واسطہ سمجھتے ہوئے استعانت کر لی جائے تو یہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ بات کو اتنا پرپیچ اور گھما پھرا کے بیان کرتے ہیں کہ سمجھنے والے کو سمجھنے میں آسانی نہ ہو۔ سیدھی بات یہ ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کسی نیک بندے کو بھی پکار لیا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منافی نہیں ہے، یعنی یا علی مدد بھی کہہ لیا جائے یا رسول مدد بھی کہہ لیا جائے، تو پھر بریلویوں میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ صرف بریلوی ہی اس معاملے میں نہیں بلکہ یہ ان کے بھائی دیوبندی یہ بھی جو ہے بالکل شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں ہر قسم کے شرک میں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ ایمان والے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں بنا کر پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر قابل ذکر ہے، بعض کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا کے پکارنا منع ہے۔ اگر الہ نہ سمجھے، رحمت الہی کا واسطہ سمجھے تو پکارنا جائز ہے۔ تو حالانکہ رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر کسی کو پکارنے کی کوئی اجازت قرآن میں حدیث میں کہیں پر بھی نہیں۔ ایک ہی سیدھی بنیادی بات ہے کہ اللہ کو پکارو ہر حال میں، اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارو گے تو تم مشرک ہو، تمہیں جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارنا اسے دوسرا الہ بنانا ہے کہ اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے اور یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، یہی تو دوسرا الہ بنانا ہے۔ چاہے یہ نہ سمجھے کہ علی جو ہے وہ الہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہے، لیکن ان کو پکارتا ہے تو ان کو الہ ہی بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے یہ کسی ایسے شخص کو قتل بھی نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ یعنی ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ انسانی جان کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے کوئی کافر و مشرک بھی ہے، لیکن وہ اگر اسلامی حکومت کا ایک فرد ہے ذمہ کی حیثیت سے جزیہ ادا کر کے، تو اس کو قتل کرنا ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ مومن تو دوسری بات ہے، مومن تو بڑی بات ہے، کسی کافر و مشرک کو بھی اس طرح قتل کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کے مد مقابل لڑنے کے لیے آئے، کفر کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، تو ایک ایمان والا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے مقصد سے اس سے لڑتا ہے، اس میں کافر و مشرکوں کو بھی مارتا ہے، خود بھی اس میں شہادت اسے جو ہے حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بات الگ ہے۔ لیکن ویسے تو ایمان والے جو ہے کسی جانور کو بھی ناحق تکلیف نہیں پہنچاتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ بلی کی وجہ سے کیسے چلی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے بلی کو گھر میں باندھ دیا تھا اور وہ گھر سے چلی گئی بند کر کے گھر کو۔ اب وہ بلی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، اگر کھلی ہوئی ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ ادھر سے ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ اپنا پیٹ بھر لیتی،
وہ بھوک کے مارے مر گئی تو اس وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام میں جانوروں کا بھی خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جو ہے جنت میں چلی گئی، اگرچہ کہ وہ اچھی عورت نہیں تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ پیاس کے عالم میں کتا جو ہے وہ زبان لٹکائے ہوئے ہے، سانس لے رہا ہے زور زور سے اور پیاس سے ہانپ رہا ہے۔ اس کو اسے دیکھ کر ترس آیا، پاس ایک کنواں تھا، وہ کنویں کے اندر اتری، اپنے موزے میں پانی بھرا، لا کر اس کتے کو پلایا۔ اس کتے کی جان میں جان آئی، اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر اسے بخش دیا۔ ایمان بنیادی چیز ہے، ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے اوپر رحم کرنے پر بھی جو ہے اجر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم کرنے پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر تر کلیجے والے کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ تو ایمان والا تو جانوروں کو بھی بے جا نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ انسانی جان کی اہمیت تو بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک انسان کو کوئی ناحق قتل کر دیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور کوئی ایک مرتے ہوئے انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ اللہ کے نزدیک انسانی جان کی حرمت اور اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ ولا یزنون، اور نہ ہی ایمان والے بدکار ہوتے ہیں، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ جو ہے اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں مکے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو ایمان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ پہلے اسی معاشرے کے لوگ تھے جس معاشرے میں انسانی جان کا احترام نہیں تھا، جس معاشرے میں سود، جوا، بے حیائی، ہر طرح کی برائی عام تھی۔ لیکن ایمان لانے کے بعد ان کے زندگی میں کتنا بہترین انقلاب آیا۔ اب یہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن گئے ہیں، اب یہ کسی کو ناحق ستانے والے نہیں ہیں، تنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بے جا اسراف کرنے والے بھی نہیں ہیں، غریبوں ضرورت مندوں کے کام آنے والے بن گئے ہیں، اور گالی گفتار بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے، کسی جہالت دکھانے والے سے الجھتے بھی نہیں ہیں، بات اپنی کھری کرتے ہیں، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے نہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان نے ان کے اندر یہ بہترین تبدیلی پیدا کی ہے۔ اللہ پر ایمان جو ہے وہ انسان کی زندگی تبدیل کرتا ہے، اگر صحیح معنوں میں ایمان ہو تو۔ اگر ایمان لانے کے بعد زندگی تبدیل نہ ہو، جھوٹ، فریب، دھوکہ، خیانت اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، نقصان دینا، ایذا دینا، یہ اگر کسی کا معمول ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں ابھی اترا نہیں، صرف زبان کی حد تک ہے، ابھی دل تک نہیں پہنچا ہے اس کے ایمان۔ کیونکہ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر پتے آم کے ہیں اور اس کے اندر جو ہے امرود لگے ہوئے ہیں درخت میں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آم کا درخت ہے۔ اس کو امرود نظر آئیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ امرود کا درخت ہے۔ تو ایمان والا اگر اس کے اندر ایمان والی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ کیسے لوگ اس سے جو ہے وہ
تحریک حاصل کریں گے ایمان قبول کرنے کی، کیسے جو ہے اس سے ان کو ترغیب ہوگی کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہم بھی اچھے انسان بن جائیں، ہم بھی بہتری کی طرف آ جائیں۔ تو فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کے اوپر دگنا عذاب ہوگا، بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں سے۔ یعنی کہ کوئی شخص کتنی ہی بڑی زندگی گناہوں میں گزار چکا ہو، کفر و شرک میں گزار چکا ہو، بڑی اس نے نافرمانیاں کی ہیں، لیکن ایک وقت اسے خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہیے، وہ پلٹ آتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، سچی نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ جتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا، ان کی جگہ پر اتنی نیکیاں میں لکھ دوں گا۔ تو کوئی یہ تعجب کرے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا رب ہے۔ تعجب کیسا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنی طرف توبہ کر کے پلٹنے والے بندے کے لیے، لیکن توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہی حرکتیں ہوں، وہی کام ہو، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کرنے کے بعد تبدیلی آنی چاہیے، وہ تبدیلی نہیں جس کا نعرہ زور و شور سے لگا اور آج جو ہے سب اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں، جس کا نعرہ لگانے والا جو ہے وہ جا کے مزار پہ سجدہ کرتا ہے، آج جو ہمارا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، بلکہ وہ تبدیلی جو انسانی زندگی میں واضح پتہ چلے کہ پہلے یہ تھا اب یہ۔ فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو وہی صحیح معنوں میں اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد جس کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اب وہ نیک اعمال کرتا ہے، پہلے گناہ کے کام کرتا تھا، اب اچھے کام کرتا ہے، پہلے لوگوں کو ستاتا تھا، اب لوگوں کے کام آتا ہے، پہلے جو ہے وہ جھوٹ اور فریب سے کام لیتا تھا کام کاج میں، کاروبار میں، اب وہ بالکل سچائی اور دیانتداری سے کام لیتا ہے، پہلے وہ ڈنڈی مارتا تھا ناپنے تولنے میں، اب پورا پورا تولتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کرنے والا صحیح معنوں میں اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب کسی لغو اور بیکار کام پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کرامت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بھی تماشا دیکھنے لگ جائیں۔ لغو کام وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایمان والا جانتا ہے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، دین کے لیے محنت کر کے اسے میں قیمتی بنا سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پر، چائے خانوں میں، اور بحث ہو رہی ہے سیاست کے اوپر، کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں اچھا ہے، سب اپنے اپنے چوروں کے گن گانے میں لگے ہوئے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، نماز جا رہی ہے، دین کے کام کو چھوڑ دیا، بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے آگے کہ جی میچ ہو رہا ہے، کوئی ایک گیم بھی مس نہ ہو جائے۔ تو ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اللہ کے دین کے کاموں کا۔ تو ایمان والے جو ہے وہ ان بیکار چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ
اسی طرح وہ جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے، یعنی جھوٹی گواہی دینے والے نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھیں عدالتوں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کلمہ پڑھنے والے جیسی چاہو ان سے جھوٹی گواہی لے لو، تو اصل میں ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہونی ہی ہیں۔ جب ایمان یہ ہے کہ یہ مردہ داتا ہے، یہ مردہ دستگیر اور غوث ہے، یہ بیڑیاں بناتا ہے، 11ویں کی دیگیں چڑھا دوں گا تو میرے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، 12ویں کر دوں گا تو میرے سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ برائی سے کیسے رک سکتا ہے انسان۔ فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے رب کی آیات سنا کر انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی اندھے بہرے ہو کر نہیں گزر جاتے، بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اس کو جذب کرتے ہیں اپنے ذہن میں کہ واقعی یہ اللہ کی بات ہے اور یہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اندھے بہرے ہو کر نہیں گزر جاتے بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اور یہ ایمان والے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نواز دے اپنی بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور اپنی اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہمیں اپنی بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ہم اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے، تیرے احکام پر عمل کرتے ہوئے، ہمارے دل کو سکون ہو کہ میرا گھرانہ جو ہے وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، بچے نماز کے پابند ہوں، بچے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، بیوی پردہ کرنے والی ہو، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، تو ہمیں یہ خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہوگی کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ متقیوں کا امام بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز میں ہم امامت کر رہے ہوں اور متقی ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کون متقی ہے۔ یہاں 2 رکعت کی امامت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک ایمان والا جب اس کے بیوی بچے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے والے ہوں، تو اس گھر کا سربراہ وہ اس گھر کا گویا امام ہے، تو گھر والے اللہ سے ڈرنے والے، تقویٰ کے راستے پر چلنے والے، اور اس گھر کا سربراہ ان متقیوں کا امام، یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کر دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے بالا خانے ان کے صبر کی بنا پر دیے جائیں گے، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا، سلام، آداب و تسلیمات کے ساتھ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ خالدین فیہا، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں، کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کتنی بہترین وہ ٹھہرنے کی جگہ اور جائے قیام ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ اگر تم اسے نہیں پکارتے، تمہاری منتیں تو نہیں کر رہا میں، تم کو تو صرف حق بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کو پکارو، ابراہیم علیہ السلام کو نہ پکارو، اسماعیل علیہ السلام کو نہ پکارو، یہ کہو یا اللہ مدد، یا اللہ خیر، یا اللہ رحم فرما۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ نہیں جی ہم تو یا ابراہیم مدد یا اسماعیل مدد ہی کے نعرے لگائیں گے، تو ان سے کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اسے نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ کی سلطنت تمہارے ووٹوں کے اوپر قائم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کی سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ فقد کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات کو مان کر نہ دیا، انکار کر دیا۔ فسوف یکون لزاما، تو ان قریب وہ سزا تمہیں ملے گی کہ تمہاری جان چھوٹنی مشکل ہو جائے گی۔
تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا اس سزا سے، جہنم کی آگ سے۔ تو فرمایا کہ اس انجام کے لیے تیار رہو۔ تو یہ اللہ کی آیات ہمارے آپ کے اور تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو خالص اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل، یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن رحمان کے بندوں کی یہ صفات بتائی ہیں، ہم یہ دیکھیں وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم میں وہ صفات پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم میں وہ صفات پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ کر اور ان صفات کو بڑھا۔ اگر نہیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایمان واپس نہ لے لے، جو بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے آج کے دور میں یہ ایمان جو شرک سے پاک ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنا خود کا وقتاً فوقتاً احتساب اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے اصلاح کرنے اور رحمان کے بندوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔